کہ محبت دکھ بھی ہے آرام بھی ہے، آرام بھی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ بولا کہ یہی شاعر یہی حجام بھی ہے۔ ندیم دیکھیے، دلاور فغار اکبر الہ آبادی کے بعد طنز و مزاح کی دنیا کے ایک مایہ ناز سپوت تھے۔ انہیں اکبر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ 8 جولائی 1929 کو متحدہ ہندوستان کی ریاست الہ آباد کے بدایوں قصبے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے اردو ادب میں ایم اے کیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے اسکول میں ہی حاصل کی۔ انہوں نے ایم اے انگلش اور ایم اے اکنامکس بھی کیا۔ یہ وجہ تھی ان کی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہوئی، اسی وجہ سے وہ اگلی تعلیم کو بڑے اچھے انداز سے کامیابی کے ساتھ مکمل کر سکے۔ انہوں نے تعلیم کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ 1968 میں انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ کراچی کے عبداللہ ہارون کالج میں انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ اس وقت اس کالج کے پرنسپل فیض احمد فیض تھے اور موصوف طلبہ کو اردو ادب پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے موت کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک ادبی سیمینار میں 31 جنوری 1993 کو انہوں نے اپنی ایک نظم میں اپنے موت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب ان کی موت ہوئی اور فرشتے انہیں جنت کی جانب لے جانے لگے تو داروغہ جنت نے کہا کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا، 5 سال بعد لے آؤ، یہ وقت سے پہلے آ گئے ہیں۔ اس وقت مجمع کہکا زار ہو گیا، لیکن ٹھیک 5 سال اور 5 دن بعد وہ 25 جنوری 1998 کو اس دائرے فانی سے کوچ کر گئے۔ مزاح میں کہی ہوئی بات حقیقت بن گئی۔ آئیے سنتے ہیں دلاور فغار کا ایک مزاحیہ شعر جو انہوں نے ایک شاعر پر طنز کرتے ہوئے کہی تھی جو پیشے سے نائی تھا۔ پھر سنتے ہیں ملک کے جونیئر امین سیانی کمرشل اناؤنسر جناب صلاح الدین شیخ بیاولی کی زبانی دلاور فغار کی معرکۃ الآراء نظم شاعر اعظم ملاحظہ فرمائیں ناظرین۔ کہ محبت دکھ بھی ہے آرام بھی ہے، آرام بھی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ بولا کہ یہی شاعر یہی حجام بھی ہے۔ آج کی دنیا کے دوستوں کو اور پروگرام سننے والے تمام بہنوں اور بھائیوں کو ڈیلی روزنامہ اردو نیوز بھیونڈی حالات و آفیشیل یوٹیوب چینل حالات کے ایڈیٹر ایم ابو بکر اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا انکل، آپ کا دادا صلاح الدین شیخ یاولکر بھیونڈی والا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں استاد محترم شاعر دلاور فغار کا کلام۔ سماعت فرمائیے، اچھا لگا تو اسے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور یہ شیئر بھی کیجئے۔ بہت ہی پرانی نظم اور بہت ہی لاجواب نظم بہت سے لوگوں کے اصرار پر پیش کرنے جا رہے ہیں ہم دلاور فغار استاد محترم شاعر۔ کل ایک ادیب و ناقد و شاعر ملے ہمیں، کہنے لگے کہ آؤ ذرا بحث ہی کرنے لگے یہ بحث کہ اب ہند و پاک میں وہ کون ہے جو شاعر اعظم جسے کہیں۔ میں نے کہا جگر تو کہا ڈیٹ ہو چکے، میں نے کہا کہ جوش کہا قدر کھو چکے، میں نے کہا فراق کی عظمت پہ تبصرہ، بولے فراق شاعر اعظم ارررا۔ میں نے کہا کلام روش لاجواب ہے، کہنے لگے کہ ان کا ترنم خراب ہے۔ میں نے کہا ترنم انور پسند ہے، کہنے لگے کہ ان کا وطن دیوبند ہے۔ میں نے کہا کہ ساحر و مجروح و جانثار، بولے کہ شاعروں میں نہ کیجیے انہیں شمار۔ میں نے کہا شکیل تو بولے کہ نغمہ ساز، پوچھا قتیل بولے کہ بیجا ہے ان کو ناز۔ میں نے کہا کہ ساغر و آزاد بولے نو، میں نے کہا رئیس تو بولے کہ قطع گو۔ میں نے کہا کہ فیض تو بولے کہ بور بور، میں نے کہا ندیم تو بولے کہ چور چور۔ میں نے کہا خمار کہا فن میں کچا ہے،
میں نے کہا کہ شاد تو بولے کہ بچہ ہے، میں نے کہا قمر کا تغزل ہے دل نشیں، کہنے لگے کہ ان میں تو کچھ جان ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ شاعر اعظم ہے کیا نشور، بولے کہ ان کے شعر ہے فہم بشر سے دور۔ میں نے کہا حفیظ تو بولے کہ تند خو، میں نے کہا کہ عرش تو بولے کہ بدگلو۔ میں نے کہا عدم کے یہاں ایک تلاش ہے، بولے کہ شاعری انہیں وجہ معاش ہے۔ میں نے کہا نیاز تو بولے کہ عیب بین، میں نے کہا سرور تو بولے کہ نکتہ چین۔ میں نے کہا ظریف تو بولے کہ گندگی، میں نے کہا سلام تو بولے کہ بندگی۔ میں نے کہا فنا بھی بہت خوش کلام ہے، بولے کہ راہ نظم میں کچھ سست گام ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو ہے محشر عنایتی، کہنے لگے کہ آپ ہیں ان کے حمایتی۔ میں نے کہا کہ اور تو بولے کہ چپ رہو، میں چپ رہا تو کہنے لگے اور کچھ کہو۔ میں نے کہا کہ یہ جو دلاور فگار ہے، بولے کہ وہ تو طنز ظرافت نگار ہے۔ میں نے کہا کہ طنز میں ایک بات بھی تو ہے، بولے کہ ان کے ساتھ خرافات بھی تو ہے۔ میں نے کہا کہ فرقت و شہباز و جعفری، بولے یہ لوگ شاعر اعظم ہٹاؤ بھی۔ میں نے کہا تو کس کو میں شاعر بڑا کہوں، کہنے لگے کہ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں۔ پایان کار ختم ہوا جب یہ تجزیہ، میں نے کہا حضور تو بولے کہ شکریہ شکریہ شکریہ۔ خواتین و حضرات، پسند آئے دوستو یہ نظم تو اسے شیئر کیجئے، آگے بڑھائیے، اور اب اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ میرا فون نمبر یاد رکھے، ٹیلی فون نمبر 93 72 41 80 82 9372 418082۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔